الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من صلى علي مرة 1000 سنة لم يمت حتى يراه في مقعدة الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. صلي على نبينا صلی علی محمد. سارے درود پاک پڑھیے، موضوع درود پاک ہے، سارے درود پاک پڑھیے. صلی علی نبینا صلی علی محمد
صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وأصحابه وبارك وسلم. محترم مکرم سامعین کرام، برادران اسلام، اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم اللہ رب العالمین کے گرد مجتمع ہیں. اللہ رب العالمین ہمارا اپنے گھر میں آنا اپنی بارگاہ میں قبول و قبول فرمائے. سامعین محترم، بڑا خوبصورت عنوان ہمارا چل رہا ہے گزشتہ جمعہ مبارک سے، وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود کا پڑھنا. رب العالمین نے اپنی عبادات کے اوقات کو مختص کیا ہے. نماز دن میں آپ 5 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 6 نمازیں آپ پر فرض نہیں کی گئی. اگر کوئی یہ چاہے کہ میں اللہ کا زیادہ برگزیدہ بندہ بن جاؤں اور میں 5 کی جگہ 10 نمازیں پڑھ لوں تو ایسا کوئی حکم اللہ کی طرف سے نہیں ہے. روزے رمضان کے فرض ہیں. اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ پورا سال میں رمضان ہی کی نیت سے روزے رکھ لوں تو ایسا بھی حکم اللہ کی طرف سے نہیں ہے. زکوٰۃ کا واجب ہونا مال پر 1 سال گزرنے کے بعد فرض ہے. اگر بندہ یہ کہے کہ ہر مہینے مجھ پر زکوٰۃ فرض ہو جائے تو اللہ کا کوئی ایسا حکم قرآن میں حدیث میں موجود نہیں ہے. حج بیت اللہ بھی ذی الحجہ کے مہینہ میں ہی عرفات کے مقام پر پہنچ کر ادا کیا جائے گا. اگر کوئی یہ کہے کہ میں شوال کے مہینے میں جا کر یا دوسرے کسی سال کے مہینے میں جا کر حج کر لوں تو ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ نے مقرر کر دیا. رب العالمین نے اپنی عبادت کے اوقات بھی مقرر کیے ہیں، زمانہ بھی مقرر کیا ہے، مہینے بھی مقرر کیے ہوئے ہیں. کہ نماز پڑھنی ہے تو 5 مرتبہ دن میں پڑھو گے، 6 نمازیں تم پر دن میں فرض نہیں کی گئی. روزے رکھنے ہیں تو 1 مہینہ روزوں کا تم پر فرض کیا گیا ہے، 11 مہینے روزے فرض نہیں ہے. زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو یہ سال بیت جانے کے بعد ادا ہوگی، ہر مہینے زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. حج بیت اللہ کرنا ہے تو ڈسکا میں نہیں کر سکتے، بلکہ ذی الحجہ کے مہینہ میں عرفات کے مقام پر پہنچ کر تم حج بیت اللہ کو ادا کرو گے. اس کے علاوہ پورا سال بھی نیت کرتے رہو تو ثواب نہیں ملے گا. جو عبادات اللہ رب العالمین کے ساتھ مختص تھی، اللہ نے ان کے اوقات بھی مقرر کر دیے، ان کے زمانے بھی مقرر کیے، ان کے مہینے بھی مقرر کیے. ان کی ایک ترتیب مقرر کر دی کہ اتنا کرو گے، زیادہ نہیں کیا جائے گا. زکوٰۃ اتنے فیصد فرض ہے، ادا کرو گے، زیادہ کا مطالبہ ہمارا نہیں ہے. نمازیں اتنی ہیں، زیادہ کا مطالبہ نہیں ہے. روزے اتنے ہیں، زیادہ کا مطالبہ نہیں ہے. حج اس طرح کرنا ہے، زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے، زیادہ کا مطالبہ نہیں ہے. ہر عبادت کو جو اللہ کے ساتھ مختص تھی، اللہ نے اس کو خاص کر دیا، اوقات کے ساتھ، زمانے کے ساتھ، سال کے ساتھ. لیکن جب باری آئی اپنے پیارے حبیب پر درود کی تو اللہ نے نہ زمانے کو خاص کیا، نہ وقت کو خاص کیا، نہ لمحوں کو خاص کیا، بلکہ حکم دے دیا کہ یصلون علی النبی، میں رب ہر آن، ہر گھڑی، ہر زمانے میں، ہر لحظے میں، ہر وقت میں اپنے حبیب پر درود بھیج رہا
ذیقعد میں ہو تب بھی پڑھو، ذی الحجہ میں ہو تب بھی پڑھو، ربیع الاول میں ہو تب بھی پڑھو، ربیع الثانی میں ہو تب بھی پڑھو، جمادی الاول میں ہو تب بھی پڑھو، جمادی الثانی میں ہو تب بھی پڑھو، رجب میں ہو تب بھی پڑھو، شعبان میں ہو تب بھی پڑھو، شوال میں ہو، رمضان میں ہو تب بھی پڑھو، بلکہ اٹھتے ہو تب بھی پڑھو، بیٹھتے ہو تب بھی پڑھو، بات کرو تب بھی پڑھو، گھر سے نکلو تب پڑھو، گھر میں داخل ہو تب پڑھو، مسجد میں آؤ تب پڑھو، مسجد سے جاؤ تب پڑھو، اذان سنو تب پڑھو، اذان ختم ہونے کے بعد پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھنے کے بعد پڑھو۔ یعنی اپنے حبیب پر درود کی باری آئی، اللہ نے وقت کو مختص نہیں کیا بلکہ یہ کہہ دیا کہ تم جب بھی پڑھو میں قبول کروں گا، تم جب بھی پڑھو میں قبول کروں گا۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ صاحب روح المعانی ہے، انہوں نے بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اوقات کو بھی خاص کیا ہے جو اپنی عبادت کے ہے، اللہ نے زمانے کو بھی خاص کیا ہے جو اپنی عبادت کے لیے ہے، لیکن یہ گارنٹی نہیں دی اللہ نے کہ تم پیسے خرچ کر کے حج کرنے جاؤ گے میں قبول بھی کر لوں گا، یہ گارنٹی کہیں پر بھی نہیں۔ یہ گارنٹی نہیں دی اللہ نے کہ تم بڑے باوضو ہو کر آگے ہو مسجد میں نماز پڑھ کے چلے گئے ہو، کوئی گارنٹی نہیں کہ نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں۔ گارنٹی اللہ نے نہیں دی کہ روزے تم نے رکھے ہیں پورے مہینے کے، میری طرف سے گارنٹی نہیں کہ تمہارے روزے قبول ہوں گے، تم ریاکاری کر سکتے ہو، دکھلاوا کر سکتے ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے کر سکتے ہو۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں ہر عبادت کرنے کے بعد عبادت پر گارنٹی قبولیت کی نہیں ہے کہ وہ قبول ہوگی کہ نہیں، صرف ایک عبادت پیغمبر کی ذات پر درود پڑھنا ہے کہ جو جس حالت میں بھی کی جائے اللہ قبول فرمائے، جس حالت میں بھی کی جائے۔ یعنی حضرت علامہ لکھتے ہیں درود کوئی ریاکاری کی صورت میں بھی پڑھتا ہے اللہ اس کو تب بھی قبول فرما لیتے ہیں کہ میں کسی کو دکھانے کے لیے درود پڑھوں، فرمایا درود ہی واحد عبادت ہے کہ جس پر گارنٹی اللہ کی طرف سے مہر ثبت کر دی گئی ہے کہ تم درود پڑھو میں تمہارا درود قبول کر لیتا ہوں۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھنا زمانوں کی قید نہیں، لمحات کی قید اللہ نے نہیں لگائی، بس اتنا فرمایا کہ تم پڑھتے چلے جاؤ، میرے حبیب پر درود پڑھتے چلے جاؤ۔ آئیے ایک حدیث مبارکہ سنیے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ انس سنو، من صلی علیہ الف مرۃ فی کل یوم۔ اب دیکھیے اس حدیث مبارکہ کو سنیے اور پھر اس حدیث کو سننے کے بعد اس عمل پر جو ملنے والا ہے اس کو سامنے رکھیے گا اور یہ نیت کیجیے گا کہ ہم نبی کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حضرت ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ سنو، من صلی علیہ الف مرۃ فی کل یوم واحد، جو شخص مجھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر دن میں 1000 مرتبہ درود پڑھتا ہے، لم یمت، فرمایا اللہ کے رسول نے وہ تب تک مرتا نہیں حتی یراہ فی مقعدۃ الجنہ، یہاں تک کہ مرنے سے پہلے اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھ لے، تب تک اس کو موت نہیں آتی۔ لم یمت حتی یراہ فی مقعدۃ الجنہ، کہ جب تک وہ جنت کا ٹھکانہ جہاں جنت میں رہے گا وہ دنیا میں اللہ اس آنکھ سے اس کو دکھا نہ دے تب تک اس بندے کو موت نہیں آتی۔ جو کتنی کیا پڑھنے والا ہوں 1000 مرتبہ، اس حدیث مبارکہ میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 1000 مرتبہ درود پڑھے۔ اب آپ کی آسانی پریشانی حل کر دے، پریشانی بھی آپ کی حل کر دے، درود کتنا پڑھا جائے اور کون سا پڑھا جائے۔ اب جو سب سے مختصر درود ہے وہ آپ کو بتانے لگا، جو سب سے مختصر درود ہے، درود پر دنیا نے کتابیں لکھی ہیں، حضرات فقہاء امت نے، علماء امت نے کتابیں لکھی ہیں، سب سے مختصر درود سنیے، صلی اللہ علی النبی الامی، یہ سب سے مختصر ترین درود ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہم پڑھتے ہیں یہ اس سے بڑا ہے، صلی اللہ علی النبی الامی۔ اب 1 منٹ میں آپ صلی اللہ علیہ النبی الامی کو اگر پڑھنا چاہیں، اس درود کو پڑھنا چاہیں تو آپ خود حساب لگائیے گا کہ 1 منٹ میں ہم کتنی دفعہ پڑھ لیں گے۔ اب دوسری بڑی اللہ کی طرف سے کرم نوازی ہم پر یہ ہوئی جو علامہ آلوسی لکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنی عبادات کو طہارت کے ساتھ
وضو کے ساتھ لازم کر دیا ہے، وضو کے ساتھ لازم کر دیا ہے۔ میری نماز تب قبول ہے جب میں باوضو ہوں، اگر میرا وضو نہیں ہے تو نماز قبول نہیں ہوگی۔ یہ تو بعد کی بات ہے نا، وہ قبولیت کے درجے میں جائے نہ جائے، پہلے شرط ہے باوضو ہونا۔ جب تک باوضو نہیں ہوں گا میری نماز اس درجے تک پہنچے گی نہیں۔ لیکن پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود، اس پر شرط نہیں لگائی کہ وضو کر کے پڑھنا ہے، بلا وضو پڑھتے چلے جاؤ، چلتے ہوئے پڑھو۔ یعنی اس حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں 1000 مرتبہ درود پڑھنے والا۔ اب آپ اگر نیت کر لیجئے کہ ہم یہ والا درود پڑھیں گے، میری بڑی مصروفیات ہیں جن پہ وقت نہیں نکلتا، تو یہ مختصر درود یہ والا پڑھ لو، صلی اللہ علیہ نبی والا پڑھ لو، صلی اللہ علیہ نبی کی امی والا پڑھ لو۔ تو اس درود کو کم از کم بندہ 1 منٹ میں 60 دفعہ تو پڑھ سکتا ہے، 60 دفعہ 1 منٹ میں اس درود کو پڑھ سکتا ہے، صلی اللہ علیہ نبی کی امی۔ یعنی اس میں 1 سیکنڈ تقریباً لگ جائے گا آپ کا اس درود کو پڑھنے میں۔ تو آپ شمار کیجئے کتنی دیر ہم پڑھیں تو 1000 ہو جائے گا۔ اب اس تعداد کو نہ دیکھیے کہ درود 1000 دفعہ ہو جائے گا، اس تعداد پر جو ہمیں ملنے والا ہے اس چیز کو دیکھیے وہ کتنی بڑی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گارنٹی ملی ہے لم یمت، وہ بندہ مرے گا ہی نہیں حتی یراہ فی مقعدۃ الجنہ، جب تک دنیا میں اپنا گھر ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھ لے۔ اللہ اس کو دنیا میں دکھائیں گے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اس کو دنیا میں دکھائیں گے کہ وہ جنت میں کہاں رہے گا۔ تو یار یہ سودا مہنگا ہے، یہ سودا بڑا آسان ہے، تقاضا صرف 1000 مرتبہ درود پڑھنے میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حدیث مبارکہ۔ اب آئیے ایک اور حدیث مبارکہ سنیے، یہ ابن ماجہ میں روایت ہے اور امام ابن ماجہ نے اپنی سند سے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اور اس کے راوی ہیں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان نقل کرتے ہیں۔ فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو الدرداء من صلی علیہ کل یوم الجمعہ، کہ جو شخص ہر جمعہ کے دن مجھ پر درود پڑھے گا، وہ حدیث آ گئی کہ جو ہر دن میں درود پڑھے 1000 مرتبہ۔ اب اس حدیث میں اور زیادہ آسانی ہو گئی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر دیا جمعے کا دن کہ ابو الدرداء من صلی علیہ کل فی یوم الجمعہ، کہ جو شخص مجھ پر جمعہ کے دن درود پڑھے گا، من مشہد تشہد، کہ جس دن حاضر ہونے والے حاضر ہو جاتے ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ابو الدرداء جو میرا امتی مجھ پر جمعہ کے دن درود پڑھے گا وہ درود مجھ پر پیش کر دیا جائے گا۔ جو تشہد کا لفظ اس حدیث مبارکہ میں آیا وہ درود مجھ پر پیش کر دیا جائے گا۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھائی اردت حتی افرغ علیک، یہاں تک کہ جمعہ کے دن یہ درود پڑھنے والا اپنے درود سے فارغ نہیں ہوگا کہ اس کے پڑھتے پڑھتے وہ درود مجھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے گا۔ حتی افرغ علیک، کہ یہ فارغ نہیں ہوتا، یہ بھی درود پڑھ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی درود پڑھ رہا ہے، اس کا درود ڈائریکٹ فرشتے مجھ تک لے آتے ہیں اور اس کے والد کا نام لے کر ولدیت بیان کر کے وہ درود مجھ تک پہنچا دیتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فلاں ابن فلاں آپ کا امتی آپ پر درود پڑھ رہا ہے۔ اب دیکھیے قربان جائے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بعد الموت، اگر آپ فوت ہو جائیں تب بھی معاملہ یہ حل کر دیا نا معاملات ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابن ماجہ کی یہ روایت ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ فوت ہو گئے تو پھر بھی درود پڑھیں گے تو یہ معاملہ ہوگا، مجھ پر میرا پڑھا ہوا درود میرے فارغ ہونے سے پہلے آپ پر پہنچ جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو الدرداء ہاں میں اگر دنیا سے چلا جاؤں تب بھی یہی معاملہ رہے گا، کیونکہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے نبیوں کے وجود کو نہیں کھا سکتے، نبیوں کے وجود کو مٹی نہیں کھا سکتی ہے۔ یہ کوئی معمولی صحابی کی بھی گفتگو شنید کی چل رہی ہے۔ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درجے کے صحابی ہیں کہ جو صحابہ کبار صحابہ کہلاتے ہیں ان میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ فجر کی نماز پڑھتے تھے فوراً چلے جاتے تھے دعا مانگ کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور نصیحت ہوتی تھی، باقی صحابہ بھی بیٹھے رہتے تھے، ان کا معمول یہ تھا فوراً اٹھ کے چلے جانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن دیکھا
کہ ابو الدرداء فجر پڑھ کے نکل جاتے ہو. ایک دن بٹھایا, ادھر آؤ. آتے ابو الدرداء آئے, سہمے ہوئے, ڈرے ہوئے. فرمایا ابو الدرداء کیا مسئلہ تمہیں؟ فجر پڑھتے ہو فوراً نکل جاتے ہو, کوئی اتنا ضروری کام ہوتا ہے؟ اب تقویٰ دیکھیے گا صحابی رسول. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے, اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, میرے گھر کے ساتھ میرا جو پڑوسی رہتا ہے اس کے ہاں ایک کھجوروں کا درخت ہے, اس کی ٹہنیاں بڑی اونچی ہیں, وہ بڑا اونچا درخت ہے, اور اس کے شاخیں میرے گھر کے صحن کی طرف آ رہی ہے, اور آج کل مدینہ میں ہوائیں بڑی تیز چل رہی ہیں, ہوائیں بڑی تیز چلتی ہیں, تو کھجوریں بھی پکی ہوئی ہیں. تو جب ہوائیں تیز چلتی ہیں اس کے گھر کے درخت کی کھجوریں میرے صحن میں گرتی ہیں رات کے وقت. میں صبح اس لیے جلدی چلا جاتا ہوں, میرے چھوٹے بچے ہیں, وہ اس کی کھجوریں کھا نہ لے. میں صحن میں جا کر کھجوروں کو اکٹھا کرتا ہوں, اس کا گھر کی دستک دیتا ہوں, وہ کھجوریں اٹھا کر اس کے گھر میں پہنچا دیتا ہوں. یعنی اس درجے کا تقویٰ ہے. اور ہمارے قریب سے گنوں کا ٹرک گزر جائے, پھر ہم اس کا جو حال کرتے ہیں, یعنی گنوں کے ٹرک کو بھی ہم معافی نہیں دیں گے, چاہے جائے کہ ایک ٹانگ ہی پاؤں نیچے آ جائے ٹائر کے, لیکن دنیا کیسے بھاگتی ہے. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے, میں اللہ کے رسول صرف اس لیے صبح چلا جا رہا ہوں کہ میں پہلے جاؤں اور جا کر کھجوریں اکٹھی کر کے اس کے گھر پہنچا دوں کہ لے یہ تیرا مال ہے, تو اس سے پوچھے بغیر میرے بچے نہ کھا لے, اس لیے میں اٹھا کر تیرے گھر لے آیا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, ابو الدرداء تیرا اتنا احتیاط ہے. یہ ابو الدرداء فرماتے, میں رونے لگا, میرے آنسو آئے. میں نے فرمایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ زندہ ہو, موجود ہو, میں درود پڑھتا ہوں, میں گھر میں پڑھوں آپ تک پہنچ جاتا ہے. فرمایا ابو الدرداء ہاں تو گھر میں بھی پڑھتا ہے, حالانکہ تیرا گھر میرے گھر کے قریب ہے, فرشتے مجھ پر پہنچا دیتے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, ابو الدرداء آپ پر گھر بیٹھے درود پڑھ رہا ہے. تو یار یہ دیکھیے, اگر ہم یہاں درود پڑھیں گے, کیا ہماری اپلیکیشن وہاں نہیں پہنچے گی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے گی؟ کیا ہمارا نام نہیں پہنچے گا؟ ہمارے والد کے نام کے ساتھ ہمارا نام لے کر فرشتے درود بھی پہنچائیں گے, ضرور پہنچائیں گے, ضرور بضرور پہنچائیں گے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی پیاری بات ہے, سماعت کیجیے گا. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اگر کسی نے سیکھنا ہے تو یقین مانیے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں روضے رسول کے سامنے بیٹھ کر حدیث کا درس دیا کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے بیٹھ کر حدیث کا درس دیا کرتے تھے. آج جب ہم حدیث بیان کریں تو ہم کیا کرتے ہیں, قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, یہ آپ کا فرمان ہے. تو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم لفظ یہ بولیں گے عربی میں, لیکن امام مالک جب حدیث پڑھایا کرتے تھے تو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا کرتے تھے, بلکہ کہتے تھے قال فی الرجل العازب فی ان هذا القبر, کہ اس قبر میں موجود جو سب سے بڑے انسان ہیں انہوں نے یہ فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. فرماتے میں یوں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا اشارہ کر کے کہا کرتا تھا کہ یہاں جو آرام فرما ہے اس ہستی نے یوں فرمایا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی مدینہ میں آیا کرتا تھا, مسجد نبوی میں آتا تھا, تو جاتے ہوئے پوچھا کرتے تھے کہ بتا کدھر آیا تھا, تو وہ جواب دینے والا اگر یہ جواب دیتا کہ میں امام صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنے آیا ہوں, قبر کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کو ڈانٹا کرتے تھے, فرماتے تھے ارے سن, تو قبر کی زیارت کرنے نہیں آیا بلکہ یوں کیا ہے کہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں اللہ کے رسول کی زیارت کرنے کے لیے آیا. جہاں یہ نہ کہو کہ قبر کی زیارت کرنے آئے, بلکہ یوں کہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں آپ موجود ہیں, میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں. امام صاحب یہ جملہ نہیں بولنے دیتے تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کرتے ہیں, فرمایا نہیں, یوں کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں. پھر یہ حدیث سنایا کرتے تھے, کہتے سنو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا ہے, اور ایک واسطے سے سنا ہے اور دوسرے واسطے صحابی کا ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زار قبری وجبت له من شفاعتی, کہ جس بندے نے میری قبر کی آ کر زیارت کر لی میری شفاعت اس پر لازم ہو جائے.
میری قبر کی زیارت کر لی، میری شفاعت اس پر لازم ہو جائے گی۔ قبر دیکھ رہی ہے بندے کو، مٹی دیکھ رہی ہے، تو کیسے خاص کیا جائے گا؟ مٹی تو نہیں دیکھ رہی، قبر تو نہیں دیکھ رہی، اس کے گرد و نواح میں لگائے ہوئے وہ پتھر تو نہیں دیکھ رہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے مسئلہ اخذ کرتے ہیں، من زار قبری وجبت لہ من شفاعتی، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کر لی میری شفاعت اس پر واجب ہو جائے گی۔ یار واجب کا معنی آپ جانتے ہیں نا، واجب اگر چھوٹ جائے تو نماز مکمل ہے نہیں ہوتی، اس پر سجدہ صاحب کرنا پڑے گا، اگر وہ بھی نہیں کیا تو نماز دوبارہ لوٹانی پڑے گی۔ اب جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دے کہ میں واجب کر لیتا ہوں، تو کیا بتائیے اللہ کے رسول اس کی شفاعت نہیں کریں گے؟ کریں گے، 100% کریں گے۔ امام صاحب فرماتے ہیں بتا تجھے یہ مٹی دیکھ رہی ہے، یہ پتھر دیکھ رہے ہیں، روزے رسول پر لگی ہوئی یہ مٹی تو نہیں دیکھ رہی، یہ سجا ہوا پیغمبر علیہ السلام کا روزہ نہیں دیکھ رہا، بلکہ واجبت لہ من شفاعتی، اگر کسی کی شفاعت کوئی بندہ ذمہ لیتا ہے تب ہی لے گا جب اس کے اعمال سے واقف ہوگا، اگر اس کے اعمال سے واقف نہیں ہوگا تو نہیں، کون ذمہ داری لیتا ہے؟ ہم کسی ناواقف کی ذمہ داری لیتے ہیں کہ جا یار تو جو مرضی کہتا رہا میں تیری ذمہ داری لیتا ہوں، کوئی کہتا ہے نہیں میں تجھے جانتا نہیں، میں تیری ذمہ داری کیوں لوں، میں تیری سفارش کیوں کروں، میں تیری گواہی کیوں دوں؟ یہی معاملہ ہے نا، آپ جس کو جانتے ہوں گے، پرکھا ہوگا، پہچانتے ہوں گے، آپ اس کے لیے کہیں گے کہ بھائی تیری گواہی دینے کے لیے مجھے تو سپریم کورٹ لے جا، میں تیری گواہی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اسی طرح ہے، اگر نہیں جانتے ہوں گے تو آپ کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ میں تیری گواہی دوں گا یا میں تیری ضمانت دیتا ہوں، نہیں تیار ہوں گے۔ اب یہاں اللہ کے رسول جانتے ہیں اپنے امتیوں کو، اس لیے کہہ رہے ہیں واجبت لہ من شفاعتی، میری شفاعت ان پر واجب ہو گئی۔ تو امام صاحب منع کیا کرتے تھے، فرماتے تھے یوں نہ کہو۔ حضرت ابو الدرداء فرماتے میں رونے لگا، میں نے کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اب موجود ہو تو میں درود پڑھتا ہوں، فرشتے آپ تک پہنچا دیتے ہیں، اے اللہ کے حبیب اگر آپ دنیا سے چلیں گے تو بعد میں کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو الدرداء پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، پریشان نہیں ہونا، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے زمین نبیوں کے وجود کو نہیں کھا سکتی، میں ویسے ہی تیرا درود سنا کروں گا جیسے اب سن رہا ہوں۔ فرشتے پہنچائیں گے، فرشتے پہنچا دیں گے۔ اب آپ کو اگلی بات بڑی پیاری بتانے لگا ہوں، ہم درود پڑھتے ہیں، درود کا بھی تقاضا ہے، سلام بھی پڑھا جائے، سلام کا بھی تقاضا ہے اس آیت مبارکہ میں سورۃ الاحزاب۔ اب ایک خاصیت اور سن لیجیے، ہم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، کتنے نبی دنیا میں آئے ہیں؟ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم السلام۔ کسی نبی کے امتیوں پر لازم نہیں تھا کہ وہ اپنے نبی پر درود بھیجے، سوائے امت محمدیہ نے۔ کسی نبی کے لیے کی امت کو یہ حکم نہیں دیا تھا کہ وہ درود بھیجے، کسی نبی کا خاصہ نہیں سوائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ۔ آپ درود میں تنہا ہے، آپ کی خاصیت ہے، آپ اس عمل کے پہنچنے میں یکتا اور یگانہ ہے، آپ کے علاوہ کسی نبی کی امت پر یہ لازم نہیں کیا گیا کہ اس نبی کی امت اس نبی پر درود بھیجے، اللہ نے نہیں لازم کیا۔ اٹھائیے قرآن، 7 دفعہ قرآن میں آپ کو لفظ سلام ملے گا، کتنی دفعہ؟ 7 دفعہ۔ حق سلام کہا جاتا ہے اس میں، سلام علی المرسلین، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی ابراہیم، سلام قولا من رب الرحیم، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ 7 مرتبہ لفظ سلام قرآن میں آیا ہے۔ اللہ نے نبیوں پر رسولوں پر سلام بھیجا ہے، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام قولا من رب الرحیم، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ اللہ نے نبیوں پر رسولوں پر سلام بھیجا ہے، لیکن ان کی امتوں کو نہیں کہا کہ میں بھیج رہا ہوں تم بھی بھیجو، میں بھیج رہا ہوں تم بھی بھیجو، ان کو نہیں کہا، خود اللہ نے سلام کہا کہ سلام علی المرسلین، سارے رسولوں پر سلامتی ہو، سارے رسولوں پر سلامتی ہو کہا اللہ نے، موسیٰ پر سلامتی ہو، ہارون پر سلامتی ہو، ابراہیم پر سلامتی ہو، نوح پر سلامتی ہو، یعنی اللہ نے رسولوں پر خود سلام بھیجا ہے، سلامتی بھیجی ہے،
لیکن ان رسولوں کے امتی بھی تو تھے یار، کم تو نہیں تھے. حضرت موسیٰ کے حواری جب نکلے ہیں ساتھ کتنے تھے؟ 6.5 لاکھ سے زیادہ تھے. وہ تھوڑے لوگ تھے، اتنے زیادہ لوگ تھے، لیکن انہیں یہ نہیں کہا گیا کہ تم نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے حضرت موسیٰ پر درود بھیجنا ہے. نہیں، یہ اس امت کا خاص ہے. اللہ نے مومنین کو کہا، ایمان والوں کو کہا کہ ارے تم پڑھو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود. میں خود رب العالمین پڑھ رہا. پہلے کوئی اللہ نے حکم ہی نہیں دیا کہ سلام تو اللہ نے سب پر بھیجا لیکن امتوں پر لازم نہیں کیا. لیکن جب اپنے حبیب کی باری آئی وسلیموا تسلیما آخر میں کہا، سلیموا تسلیما آخر میں کہا، بلکہ پہلے خود کہہ دیا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. کہ سنو میں وہ رب العالمین اور میرے سارے فرشتے درود بھی بھیجتے ہیں، سلام بھی بھیجتے ہیں. ہم بھیجنے کے بعد تمہیں کہہ رہے ہیں تم بھی درود بھیجو اور سلام بھیجو. ہم پہلے بھیج چکے ہیں، اب بعد میں تمہیں کہہ رہے ہیں. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کی ہے اسی آیت احزاب کی، آیت احزاب میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون کے ذکر میں آپ فرماتے ہیں اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ وہ ملائکتہ میرے فرشتے. اللہ نے یہاں پر ایک جملہ بولا ہے لفظ ملائکہ، لیکن لفظ ملائکہ کو عام نہیں بولا بلکہ خاص کر کے بولا ہے. ان اللہ و ملائکتہ میرے فرشتے. اللہ نے وہاں بھی کہا حضرت آدم علیہ السلام وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. کہ جہنمیوں کو دھکیلنے والے فرشتے دھکیلتے ہوئے جہنم کی طرف لے کر جائیں. ایک اور مقام پر قرآن میں اللہ نے فرشتوں کا ذکر کیا. اس مقام پر اللہ نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے کے لیے فرشتوں کو کہا. کیا فرمایا اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا، کہ میں نے جب کہا فرشتوں، لفظ فرشتوں بولا، فرشتہ بولا، وہاں یہ جملہ نہیں کہا کہ جب میں نے کہا کہ میرے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو. ایسا جملہ نہیں ہے. وہاں پر نکیرہ لے کر آئے، عام لفظ بولا، صرف فرشتوں کو مخاطب کیا، خاص نہیں کیا کہ میرے فرشتوں. اللہ نے کہا کہ جب میں نے کہا کہ فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، اسجدوا لآدم، آدم کے سامنے جھک جاؤ، تو فرشتے جھک گئے. الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. یہاں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے چاہا بھی فرشتوں کا ذکر کیا، چاہے آدم کو سجدہ کروانا ہو، چاہے اور کسی امور میں ان کو منتخب کرنا ہو. اللہ نے وہاں لفظ فرشتہ بولا، اپنے فرشتے نہیں کہا. لیکن جب پیغمبر کی ذات پر درود کی باری آئی اللہ فرماتے ہیں وَمَلَائِكَتَهُ میں اور میرے ذاتی فرشتے درود بھیجتے ہیں. اللہ نے کہا میرے ذاتی فرشتے، میرے فرشتے تو سارے اللہ کے ہیں. لیکن حضرت علامہ سیوطی فرماتے ہیں پیغمبر کی ذات پر درود کی باری آئی تو اللہ نے فرشتوں کو تنہا نہیں کہا بلکہ کہا اور میرے پیارے فرشتوں، میرے فرشتوں. جو کسی سے محبت کرتا ہے اس کو اپنا کہتا ہے. لہذا یہاں سے یہ معلوم ہوا پیغمبر کی ذات پر درود پڑھنے والے فرشتے بھی اللہ کی بارگاہ میں محبوبیت رکھتے ہیں. وہ فرشتے بھی اللہ کی بارگاہ میں مقرر ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجتے ہیں. میں نے تقریباً 7 فوائد ذکر کیے ہیں. درود پڑھنے پر کیا ملتا ہے، درود پڑھنے پر کیا ملتا ہے. گزشتہ جمعہ مبارک 7 فوائد ذکر ہو چکے ہیں. اب کچھ آگے سنیے. 8واں سنیے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں میرا امتی جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اس کو ایک فائدہ یہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن حسرت سے وہ محفوظ رہے گا، شرمندگی سے بچا لیا جائے گا. قیامت کے دن شرمندگی سے بچا لیا جائے گا جو مجھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والا ہے. نمبر 9، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے جو میرا امتی مجھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے گا، مجھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا رہے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث ترمذی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجھ پر درود پڑھنے والا جہاں دنیا کے فائدے اٹھائے گا اس کو آخرت میں یہ فائدہ مل جائے گا
کہ کل قیامت کے دن یہ حشر میں جنت میں مجھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل قرب میں رہے گا. یار جس کو درود پڑھنے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب مل جائے اس کو اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ آج اگر بندہ کوئی کسی پاپوش قسم کے VVIP علاقے میں چلا جائے تو وہ لوگوں کو بغیر کچھ بتاتا پھرے گا کہ میرے تو پیچھے وزیر اعلیٰ ہاؤس ہے, میرے پیچھے گورنر ہاؤس ہے. وہ خود ہی بتاتا پھرے گا, وہ پوچھے نہ پوچھے کہ امریکہ میں ایسی میرے لوگ گسار تھی کہ میں بڑے VVIP علاقے میں رہتا ہوں. ارے بتائیے یہ ساری کائنات کیا حیثیت رکھتی ہے, پھر جنت بھی کیا حیثیت رکھتی ہے مقام محمود کے آگے. مقام محمود کے آگے جنت کا بھی کوئی مرتبہ نہیں جو مقام محمود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئے گا. اب اس مقام محمود کے قریب اگر کسی کو گھر مل جائے یہ سودا مہنگا ہے, یہ بڑا سستا سودا ہے میرے بھائی. اللہ کے رسول فرما رہے گئے اس کو مجھ محمد عربی کے ساتھ یوں قرب مل جائے گا قیامت کے دن, یعنی جہاں میں رہوں گا میرے قریب وہ بندہ رہے گا جو میرا امتی مجھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے گا. اللہ اکبر. اب 10واں فائدہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں, لیکن اس طریقے سے سنانا چاہتا ہوں آپ یہ ارادہ کر لیں ہمارا کوئی دن ایسا نہیں گزرے گا کہ جس دن میں ہم نبی پاک پر درود نہ بھیجیں, جس پر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجیں. کوئی دن اور رات ایسی نہ گزرے. یہ میں نے بتایا کہ کوئی ضروری نہیں کہ وضو کر کے پڑھنا ہے. اللہ نے اجازت دی ہے کہ بغیر وضو کے بھی درود پڑھتے چلے جاؤ, بغیر وضو کے بھی درود پڑھتے چلے جاؤ. اب 10واں فائدہ سنیے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے مفہوم یہ ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے والا جہاں پر دنیا کے انعامات لے گا, کل یوم محشر جب پل صراط سے گزرے گا آسانی سے گزر جائے گا اور میزان پر پیش کیا جائے گا. تو میزان پر جب پہنچے گا تو مجھے فرشتے جب مطلع کریں گے تو بتائیں گے اللہ کے حبیب یہ وہی فرد ہے جو آپ کو دنیا میں درود پڑھا کرتا ہے. بتائیے کہ ایسی عزت ہوگی یار جب فرشتے ہمارا نام لے کر اللہ کے رسول کو کہیں گے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہی افراد ہے, یہ وہی شخص ہے, یہ وہی فرد ہے جو آپ کی ذات اقدس پر دنیا میں درود پڑھا کرتا ہے. یہ کوئی سودا مہنگا ہے میرے بھائی, یہ سودا مہنگا نہیں. ارادہ کر لیجیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجیں گے, اور کتنا بھیجیں گے؟ لا متناہی بھیجیں گے. اور کب بھیجیں گے؟ ہر وقت بھیجیں گے, جب چلیں گے تب بھیجیں گے. اس لیے حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ درود کے مواقع ہیں, درود کب پڑھا جائے یہ بات ذہن میں رکھیے گا. درود کب پڑھا جائے اس کے تمام مواقع حدیث میں موجود ہے. ہم جب مسجد میں داخل ہوتے تب بھی درود پڑھا جائے, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. جب مسجد سے نکلے تب بھی, حالانکہ یہاں تک اللہ کے رسول نے فرمایا جب اللہ کے گھر کو دیکھو, مسجد کو دیکھو تو دیکھ کر بھی درود پڑھو. جب بازار میں جاؤ تو جاتے ہوئے درود پڑھو. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے لیل و نہار شب و روز میں جتنی تلقین درود کی ہے آپ حضرات کو گزشتہ جمعے میں بتا چکا ہوں. حضرت ابو سعید خدری والی روایت کہ ہر گھڑی درود پڑھا جائے گا. اللہ کے رسول کو پھر فرماتے ماشی تو بھائی صدیق تو فوق خیر اللہ کہ اور زیادہ پڑھ لے تیرے لیے اور زیادہ بہتر ہو جائے گا, اور زیادہ پڑھ لے تیرے لیے اور زیادہ بہتر ہو جائے گا. تو میرے بھائیو درود پاک اللہ اکبر کبیرہ سب سے بڑی ضمانت یہ ہے. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے کہ جو بندہ درود پڑھتا ہے, اس حدیث مبارکہ میں ایک بڑی پیاری بات ہے. اللہ فرماتے ہیں میں رحمت بھی بھیجتا ہوں اور اس بندے پر سلامتی بھی بھیجتا ہوں. یار اور کیا چاہیے؟ درود پڑھنے کے ساتھ ہمیں اللہ کی رحمت بھی مل رہی ہے اور اللہ کی طرف سے سلامتی کا پروانہ بھی مل رہا ہے. ایک نوجوان پاک کے ساتھ آپ میں آیا, آ کر حضرت ابو بکر صدیق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے. اب یہ حدیث مبارکہ آپ کو سنانے لگا ہوں اور یہ بڑا پیارا درود پاک ہے. یقین مانیے 5 جملوں پر مشتمل یہ درود ہے. پہلے حدیث سن لیجیے, اس کی نوعیت سنیے, اہمیت سنیے, پھر ارادہ اور عزم کر لیجیے کہ یہ درود ہم یاد کریں گے انشاءاللہ. حضرت ابو بکر صدیق خود راوی ہیں, بڑی کم روایتیں ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت ابو بکر نے بڑی کم روایتیں نقل کی, حالانکہ سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے, ڈرتے تھے. کیوں کی کم؟ کوئی یہ نہ سمجھے انہیں نسیان تھا یا بھول جاتے تھے, ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا. حافظہ بڑا کم ہی تھا, صرف ڈرتے تھے کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات کے ادھر ادھر نہ کروں, ادھر ادھر نہ ہو جائے. کما حق کو اس کو بیان کر سکتا ہوں کہ اس لیے کم کرتے تھے بیان. یہ حدیث حضرت ابو بکر سے مروی ہے.
آپ فرماتے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوں عصر کی نماز پڑھی ہے. صحابہ چلے گئے, کوئی اس طرف ہلکا لگا کے بیٹھا, کوئی اس طرف بیٹھا, مسجد نبوی میں ہلکے لگے ہوئے ہیں. جناب ابو بکر فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یوں جڑا ہوا ہوں کہ میرا پہلو پیغمبر کے پہلو کے ساتھ مس ہو رہا. سبحان اللہ, کیا خوش قسمت ہے ابو بکر یار. یہ فرماتے ہیں میرا پہلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مس ہو رہا ہے, میں یوں جڑ کے بیٹھا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں یہ شان قریبی ابو بکر کو حاصل تھی. یقین مانیے صرف ابو بکر کو. میں نے تو کہیں نہیں پڑھا, اور میں تو ہوں بھی نام کا سلم رکھنے والا طالب علم ہوں, علماء شاید انہوں نے کہیں اور پڑھا ہو. میں نے تو یہی پڑھا ہے جہاں بھی پیغمبر کے ساتھ جڑنے کی بات آئی ہے نا, یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گود پہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کی گود پہ لیٹنے کی بات آئی ہے, یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کے کندھے پر چڑھنے کی بات آئی ہے, جب یہ دو وجود, یہ وجود بابرکت کسی کے وجود سے اگر ملا ہے تو مردوں میں نے ابو بکر کو ہی دیکھا ہے. ابو بکر کا نام نام کس میں تھا. یہ فرماتے یوں جڑا ہوا تھا, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریب ہو کے بیٹھا ہوا. جب انوارات نبی کی ذات پر اترتے ہوں گے تو بتائیے کہ ابو بکر پر بھی آئیں گے, جناب صدیق اکبر پر بھی آئیں گے. اور آج دنیا کہتی ہے صحابہ حجت نہیں, لوگ کہتے ہیں صحابہ حجت نہیں. عقل کے مارے کیسے لوگ ہیں, یقین مانیے پتہ نہیں کس دنیا میں بستے ہیں یہ لوگ جو یہ کہتے ہیں صحابہ میں یار حق نہیں, وہ حجت نہیں. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں یوں مس ہوا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. انہا جاء رجل, ایک مرد آیا. سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں اور وہ نوجوان هذا الفتى, وہ نوجوان صبر کا. جناب ابو بکر فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو بکر ادھر ہو جاؤ, دور ہو جاؤ. اللہ, یہ لمحہ ابو بکر پر قیامت کی طرح ٹوٹا تھا. یہ لمحہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پر قیامت کی طرح ٹوٹا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو بکر اس طرف ہو جاؤ. حضرت ابو بکر فرماتے میں نے کہا سر تسلیم خم ہے جو مزاج یاد میں آئے کہ جو آپ کا حکم ہو سر آنکھوں پر اللہ کے حبیب, میں ادھر ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس آتے ہوئے کو کہا نوجوان کو کہ ادھر آؤ, اس کو یوں سامنے بٹھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سامنے بٹھایا, گفتگو شدید ہونے لگی, بڑے پیار و محبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کر رہے ہیں. حضرت ابو بکر فرماتے میں دیکھ رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی کو گہری باتیں اس سے کر رہے ہیں, بڑی پیار بھری باتیں کر رہے ہیں. جب وہ چلا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو بکر ادھر آ جاؤ. فرمایا میں قریب ہوا کیونکہ میں تب تک تو نہیں اٹھتا جب تک پیغمبر علیہ السلام کا آرڈر نہیں ہوتا. فرمایا ابو بکر اٹھ کے ادھر آؤ. فرمایا میں پھر قریب بیٹھ گیا. میں نے نہیں پوچھا کہ اللہ کے حبیب یہ کون نوجوان تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ ابو بکر حیرانگی تو ہوئی ہوگی کہ تجھے دور کر دیا اسے قریب کر لیا. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی حیرانگی ہوئی کہ میں تو پریشان ہو گیا ایک لمحے کے لیے کہ کہیں بددعا کے چہرے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا کہ جو مجھے دور کر دیا ہے. فرمایا ابو بکر سنو, یہ جو نوجوان آیا ہے یہ میرا ایسا امتی ہے, یہ جیسا درود مجھ پر بھیجتا ہے ایسا میرا کوئی امتی مجھ پر درود نہیں پڑھتا. شاہ الامام البحقی میں السنن الکبریٰ میں امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو فضائل و ابواب الصلاۃ صلوات میں اس کو ذکر کیا ہے. فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ابو بکر جن الفاظ کے ساتھ یہ مجھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے, اور یہ پہلے ذہن میں رکھیے سب سے افضل درود کون سا ہے, درود ابراہیم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درود کو سب سے زیادہ افضل قرار دیا ہے, سب سے زیادہ محبوب قرار دیا ہے, پسند کیا ہے. لیکن اس حدیث میں انفرادیت ہے, اور حدیث میں انفرادیت ہوتی ہے, ایک جگہ پر کوئی چیز ہوتی ہے دوسری جگہ پر اس کے مدد مقابل آ جاتی ہے. تو سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی تو بتا دیجیے جیسا درود یہ پڑھتا ہے میں بھی آپ پر ویسا ہی درود پڑھ لوں, میں بھی آپ پر ویسا ہی درود پڑھ لوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جیسا درود مجھ پر پڑھتا ہے میرا کوئی امتی ویسا درود مجھ پر نہیں پڑھتا, اور اس کا پڑھا ہوا درود اے ابو بکر مجھے بڑا محبوب ہے, اس لیے میں جب بھی آتا ہے اس کو اپنے قریب بٹھاتا ہوں. درود پڑھنے کی وجہ سے اس کو, یار اس کی کوئی رکعتیں زیادہ تو نہیں تھی, اب یہ آنے والے نوجوان کو اتنا معروف بھی نہیں کہ بڑی بہت زیادہ رکھتے پڑھنے والا, اب یہ پڑھتا تو درود ہی تھا. حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اس کو بتائیے کیا پڑھتا ہے, میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو بکر یہ مجھ پر درود ایسے بھیجتا ہے اللہم صلی علی محمد عدد من صلی علیہ وصلی علی محمد
عدد من لم يصلي عليه وصل على محمد كما امرت بالصلاه عليه وصل على محمد كما تحب ان يرضى عليه وصل على محمد كما ينبغي ان يرضى عليه. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر یہ مجھ پر یوں درود پڑھتا ہے، یہ درود یہ پڑھتا ہے نوجوان، اس لیے میں نے اس سے اتنی محبت کی کہ تجھے ادھر کر دیا اور اسے قدموں کے سامنے بٹھا دیا. اب ابو بکر فرمانے لگے اللہ کے نبی میں بھی یہ پڑھا کروں. یہ معروف درود ہے، اکثر کتابوں میں بھی مل جائے گا. اللہم صلی علی محمد عدد من صلی علیہ وصلی علی محمد عدد من لم یصلی علیہ وصلی علی محمد کما امرت بالصلاۃ علیہ وصلی علی محمد کما تحب ان یرضى علیہ وصلی علی محمد کما ینبغی ان یرضى علیہ. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ درود سن لیا کہ اس درود سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو محبت ہے، تب میں نے یہ درود پڑھنا شروع کر دیا. اب اگر ہم یہ الفاظ چھوڑیں اور یہ صحیح حدیث آپ کو سند کے اعتبار سے بھی بالکل صحیح ہے، یہ جو میں نے آپ کو یہ آخری یہ والی سنائی ہے سند کے اعتبار سے بھی بالکل صحیح ہے، تو لہذا اگر یہ درود یاد کر لیں اور جہاں پر ہم دوسرے درود پڑھیں یہ بھی درود پڑھ لیں. یار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا محبوب آیا درود کہ پیغمبر علیہ السلام نے اس نوجوان کو اپنے قریب بٹھا لیا. اب درود پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ سن لیجیے اور اپنی بات کو ختم کرنے لگا. عنوان ایسا طویل ہے، زندگیاں بیت سکتی ہیں. پیغمبر علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود کی فضیلت کو ہم بیان نہیں کر سکتے کیونکہ اس درود پڑھنے میں وحدہ لا شریک خود شامل ہے. وحدہ لا شریک خود شامل ہے. اب سب سے بڑا فائدہ سن لیجیے درود پڑھنے کا کیا ہے. سب سے بڑا فائدہ جب ہم درود پڑھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر تو سب سے بڑا فائدہ جو ہمیں ملتا ہے وہ سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میرا امتی درود پڑھتا ہے اس کے درود پڑھنے کی وجہ سے مجھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس امتی سے محبت ہو جائے گی. اور کیا چاہتے ہو دنیا والوں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اس درود کے درود پڑھنے کی وجہ سے مجھے اپنے اس امتی کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے جو مجھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے. ارے جس نے ہمارے لیے اتنا کچھ سہا، زمانے کی ستم کو سہا، زمانے کے دان و تشنیع کو سہا، ہمارے لیے بدن کو لہو لہان کروایا، ہمارے لیے ٹاٹ پر لیٹے، ہمارے لیے سوکھی جو کی روٹیاں تک کھائی، ہمارے لیے کتنے کتنے ایام صرف اور صرف بھوک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی. شیخ ابی طالب کی محصوری کو برداشت کیا. یا کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہم درود نہیں پڑھ سکتے؟ ہم نے کون سا احسان کرنا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ تو ہمارا حق ہے، ہم پر لازم کر دیا گیا ہے. آج اولاد کو جہاں پر ہم دنیا کے اسباق دے رہے ہیں، دنیا میں آگے بڑھنے کی باتیں بتا رہے ہیں، یقین مانیے انہیں یہ سبق دیا جائے، یہ بتایا جائے کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود کثرت کے ساتھ پڑھا. آج ہم اپنے گریبانوں میں جا کے اور اپنا محاسبہ کریں. ہم کتنا کو اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ یا بتا تو نے درود پڑھا؟ کتنا کو پوچھتے ہیں؟ ہم پوچھتے ہیں؟ ہم نہیں پوچھتے میرے بھائیوں، ہم نہیں پوچھتے کہ کتنا درود پڑھا. یقین مانیے جب والدین کی نظر اس اصلاح پر آ جائے گی کہ جب ہماری اولاد درود پڑھے گی ان کی دنیا کی زندگی بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی، تو پھر دیکھیے گا معاشرے سے ساری نفرتیں ختم ہو جائیں گی. آج کیا اولاد باپ کا گریبان نہیں پکڑ رہے؟ آج بچے بوزھور نہیں ہوں گے؟ آج ہر باپ اس بات پر پریشان نہیں کہ میری اولاد میرے بچے میرا کہنا نہیں مانتے، میرا سننا نہیں مانتے، میری خدمت کرنے کو تیار نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف اور صرف دین سے دوری ہے میرے بھائی، صرف دین سے دوری ہے. کیونکہ دین بتاتا ہے باپ کا ادب کیا ہے، دین بتاتا ہے ماں کا احترام کیا ہے، دین بتائے گا اور دین کی طرف ہمارے کو تیار نہیں. تو لہذا عدم اور ارادہ کیجیے، ہم خود بھی درود پڑھیں گے، کثرت کے ساتھ پڑھیں گے اور اپنی اولادوں کو بھی یہ وظیفہ دیں گے کہ تم بھی کثرت کے ساتھ درود پڑھو. جب ہم یہ وتیرہ بنا لیں گے عزم مصمم سے اس ارادے کو کرنے کے بعد عمل کرنا شروع کر دیں گے، پڑھنا شروع کر دیں گے،
پھر دیکھیے گا اللہ کی رحمتوں کا بھی نزول ہوگا، برکات کا بھی نزول ہوگا، اور پریشانیاں بھی ہٹ جائیں گی، مصیبتیں دور کر دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں نبی کریم علیہ السلام و تسلیم کی ذات اقدس کے ساتھ صحیح معنی میں محبت اور الفت نصیب فرمائے۔